بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کائنات رسول کے قدموں میں اور رسول ابو بکر کے دروازے پر، صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حضرت عائشہ کی غمزدہ ماں نے ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، من بالباب، کون ہے؟ ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ بس چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر، ہمیں کیوں ستاتے ہو، ہمیں کیوں تڑپاتے ہو، ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو۔ باہر سے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی آواز بلند ہوئی، ابو بکر کے گھر والوں، دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے، عبداللہ کا یتیم آیا ہے، محمد عربی آئے ہیں، دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ دروازہ کھولا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ موجود پایا، عرض کی اللہ کے رسول آپ، صبح صادق طلوع ہو گئی، شام غم کو سویرا مل گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ میری عائشہ کہاں ہے؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنی والدہ اور اپنے آقا کے الفاظ سن رہی ہوں، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور دامن رسول سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، سارے دل کا بوجھ اتار دوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے۔ کہاں جاتی ہو؟ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو۔ اس کی عدالت کو چھوڑ کر یہ سچ ہے کہ آج تیرے در پہ تیرا محبوب آیا ہے، لیکن اس عدالت کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوب چکی ہے، بولتی بھی نہیں، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی، مصلے پہ سجدے میں روتی رہتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، عرض فرمانے لگے عائشہ آج اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو، سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا، اشکو بسی و حزنی اللہ، آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہیں میرے غم و حزن کا یہ عالم کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، ابو یوسف کہہ کر گزارا کیا۔ آقا میں آج کیا کہوں بھی تو لوگ نہیں مانیں گے، جو کچھ کہنا چاہتی تھی علیم بذات الصدور کو کہہ بیٹھی ہوں اور اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ یوسف پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ موسیٰ پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ عیسیٰ پر، حضرت مریم پر لگائے جانے والے الزام کی برات کرنے والا ہے۔ آج ابو بکر کی بیٹی بھی اسی کے دروازے پہ رو رہی ہے، میں نے جو کچھ کہنا تھا اسی کو کہہ بیٹھی ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی تھی، عمر نے تیرا کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا، یہ تو حضور بیٹھے چہرے پر وہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، چادر اوڑھ لی اور جسد اطہر پر وہ کپکپی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے، رابطہ قائم ہو گیا ہے، کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی دیکھوں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ماں بھی قریب آ بیٹھی ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر وحی کی کیفیت طاری رہی، پھر حضور نے چہرہ اطہر سے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے چہرہ رسول کو پڑھا اور رسول کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی، عائشہ مبارک ہو تو کیس جیت گئی، تیری شاہ میں غم ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و حزن کے آثار غائب تھے، راحت و مسرت کا سویرا چمک رہا تھا۔ چادر ہٹاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارکباد دیتا ہوں، اے صدیق کی بیٹی، تیرے مقدر کا کون مقابلہ کرے کہ موسیٰ پر الزام لگے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے، یوسف پر الزام لگے تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنتا ہے، مریم پر الزام لگے تو عیسیٰ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے، لیکن ابو بکر کی بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر تنقید کی تو خود رب العالمین وکیل صفائی بن گیا، خود رب نے تیرے کیس میں وکالت کی ہے۔ اور قرآن اترا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔